السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ عزیز طلبہ، گزشتہ درس میں نے کہا تھا کہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ جب سورت کی تفسیر کرتے ہیں تو سورت کی فضیلت احادیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ المؤمنون کی پہلی 10 آیات کے تعلق سے فرمایا، وَقَدْ وَرَدَ فِي فَضَائِلِ الْعَشْرِ الْآيَاتِ من اول هذه السورة ما سيأتي قریبا۔ سورۃ المؤمنون کی جو 10 آیات ہیں، ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو آئیے، کون سی فضیلت ہے ان 10 آیات کی؟ نسائی، ترمذی اور مسند احمد میں مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی تو ایک ایسی میٹھی میٹھی، بھینی بھینی، ہلکی ہلکی سی آواز آپ کے پاس سنی جاتی تھی، جیسے شہد کی مکھیوں کے اڑنے کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے اس طرح کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر ارشاد فرمایا اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے یہ دعا کی، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وَأَعْطِينَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَآثَرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْزِنَا وَارْضَ عَنَّا وَارْزِنَا وَارْضِ عَنَّا۔ اے اللہ، تو ہمیں زیادہ کر، کم نہ کر۔ اے اللہ، تو ہماری عزت کر، اہانت نہ کر۔ اے اللہ، تو ہمیں عطا کر، محروم نہ کر۔ اور اے اللہ، تو ہمیں ترجیح دے، تو ہم پر کسی اور کو ترجیح نہ دے۔ اے اللہ، تو ہمیں خوش کر دے اور تو ہم سے خوش ہو جا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لَقَدْ أَنزَلَ عَلَيَّ 10 آیَاتٍ مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ ابھی مجھ پر 10 آیاتیں نازل ہوئی ہیں، جو شخص ان 10 آیات پر جم گیا، یعنی ان 10 آیات کے مطابق عمل کیا، ان 10 آیات کو اپنی زندگی میں لاگو کیا، وہ شخص جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
ان 10 آیات کی تلاوت فرمائی، قد افلح المؤمنون سے لے کر 10 آیات تک۔ میرے عزیز طلبہ، اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی اسنادہ یونس بن سلیم الصنعانی، اس حدیث کی سند میں یونس بن سلیم ہے جو کہ محدثین کے نزدیک غیر معروف ہے، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے یونس بن سلیم کے تعلق سے کہا لا نعرف احدا رواہ عن ابن شہاب الا یونس بن سلیم، یعنی سند میں صرف یہی یونس بن سلیم ہے جو کہ محدثین کے نزدیک غیر معروف ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یونس بن سلیم اس کی سند میں ہے۔ یہی تو اس کتاب کا کمال ہے کہ حدیث ذکر کرنے کے بعد حدیث پر حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے۔ جس طرح سے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فی اسنادہ یونس بن سلیم کہہ کر کے اس حدیث کی تنکیر کی ہے۔ اب آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق کے مومن لوگ رستگار ہو گئے، یعنی چھٹکارا پا گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لوگ لغو سے یعنی بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو لوگ صحیح زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر صرف اپنی بیویوں کو استعمال کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، اپنی بیویوں ہی پر اپنی شرمگاہوں کو استعمال کرتے ہیں، یا پھر لونڈیوں کے استعمال کرتے ہیں، تو فإنہم غیر ملومین، یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے، یعنی یہ لوگ گنہگار نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، لونڈی اور بیوی کے علاوہ جو شخص اور دوسری راہ اختیار کرے گا، یا پھر اپنی شرمگاہوں کو دوسری جگہ استعمال کرے گا، فاولئک هم العادون، تو یہی لوگ اللہ رب العالمین کی حدوں کو تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور جو لوگ امانات اور عہد و پیمان کی رعایت کرنے والے ہیں، یعنی امانت کا خیال رکھتے ہیں اور جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں کس کے؟ جنت الفردوس کے۔ ہم فیہا خالدون،
جس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان آیات پر لوگوں کو جمنے کے لیے کہا ہے، یعنی اپنی زندگی میں ان آیات کے معنی اور مفہوم کو اپنی زندگی پر لاگو کرنے کے لیے کہا ہے۔ اب علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کرتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، مختلف مفسرین کا قول ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے مفسر قرآن الفراء کا قول ذکر کیا ہے کہ قد، اللہ رب العالمین نے جو قد افلح یعنی لفظ قد کا ذکر کیا ہے، تو قد یہاں پہ کس لیے لایا گیا ہے؟ تو کہتے ہیں قد ہا ہونا یجوز ان تکون تاکیدا لفلاح المؤمنین۔ قد یہاں پر اس لیے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے تاکہ مومنوں کی کامیابی میں تاکید پیدا ہو جائے، یعنی اب کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ مومن لوگ کامیاب نہیں ہوئے۔ یوں تو ماضی کا صیغہ استعمال ہے، افلح فعل ماضی ہے، لیکن قد لگا کر کے کامیابی میں تاکید پیدا کر دی گئی ہے۔ وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ تَقْرِيبًا لِلْمَاضِي مِنَ الْحَالِ، اور یہ بھی کہا گیا ہے قد افلح کے اندر جو قد لایا گیا ہے اس بنیاد پر تاکہ حال سے ماضی میں معنی کو سمجھا جا سکے۔ لِأَنَّ قد تقرب الماضی من الحال، اس لیے کہ لفظ قد حال سے ماضی کے حکم میں کر دیتا ہے، حتیٰ تلحقہ بحکمہ، یہاں تک کہ لفظ قد جب ماضی پر داخل ہوتا ہے حال سے تو اس کو ماضی کے حکم میں کر دیا جاتا ہے۔ الا تراہم یقولون، کیا آپ لوگ مؤذنین کو نہیں دیکھتے ہیں جب وہ لوگ اقامت کہتے ہیں؟ کیا اقامت کہتے ہیں؟ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، تحقیق کہ نماز کھڑی ہو گئی، یعنی حال ہی میں نماز کھڑی ہو رہی ہے، پھر بھی یہ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، تحقیق کہ نماز کھڑی ہو گئی، یعنی نماز کھڑی ہونے میں اب کوئی شک نہیں رہی، اس لیے قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو چکی۔ وَيَكُونُ الْمَعْنَى فِي الْآيَةِ، تو آیت کا معنی یہ ہوگا کہ یقیناً مؤمنین حضرات رستگار ہو گئے، چھٹکارا پا گئے، کامیاب ہو گئے، اور فلاح کا معنی یہ ہوگا کہ قد حصل لہم، وَأَنَّ الْفَلَاحَ قد حصل لہم، اور کامیابی مومن کو حاصل ہو چکی، وَأَنَّهُمْ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ، اور فی الحال وہ کامیابی ہی پر ہیں، وَالْفَلَاحُ، اور فلاح کا لغوی معنی یہ ہوگا اپنی مراد میں کامیاب ہونا، الظفر بالمراد، اپنی مراد میں کامیاب ہونا، وَالنَّجَاةُ مِنَ الْمَكْرُوهِ، ناپسندیدہ اور گھٹیا چیزوں سے نجات پا جانا، چھٹکارا پا جانا، اسے کہیں گے فلاح۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے فلاح کا معنی البقاء فی الخیر، یعنی ایک انسان کامیاب ہوتا ہے، کب کامیاب کہا جائے گا؟ البقاء فی الخیر، کہ اس کی زندگی بھلائی میں گزرے۔ وَأَفْلَحَ إِذَا دَخَلَ فِي الْفَلَاحِ، اور افلح
جب داخل ہوتا ہے فلاح میں اور کہا جاتا ہے افلحہ، اس نے اس کو کامیاب کر دیا، کب؟ اذا اصارہ الی الفلاح، جب اس کو بھلائی میں لگا دے۔ اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وقد تقدم بیان معنی الفلاح فی اول البقرہ، سورہ بقرہ کے شروع میں انہوں نے فلاح کا معنی بیان کر دیا ہے، اور انہی معنوں کو دوبارہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ اب افلاح کے اندر دوسری قراتیں کچھ ہیں، ان قراتوں کا ذکر کیا ہے، کس امام نے کس طرح سے پڑھا ہے وہ بھی کہا۔ وقرأ طلحة بن مصرف قد افلح بضم الحمزة وبناء الفعل للمفعول۔ طلحہ بن مصرف قد افلح جو کہ فعل ماضی معروف ہے، انہوں نے مجہول پڑھا، یعنی قد افلح، قد افلح، قد افلح المؤمنون۔ اب معنی کیا ہو جائے گا؟ تحقیق کے مؤمنین کامیاب کر دیے گئے۔ وبناء الفعل للمفعول، مجہول پڑھیں گے۔ وروى عنہ انہ قرأ، اور انہی سے روایت ہے، کن سے؟ یعنی طلحہ بن مصرف ہی سے روایت ہے کہ بعض لوگوں نے پڑھا افلح المؤمنون علی الابہام والتفسیر، یا پھر اس طریقے پر افلح المؤمنون پڑھا ہے کہ اکلونی البراغیث، جس طرح سے پڑھتے ہیں۔ اب دوسری بات اس کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین نے مذکورہ آیات کے اندر جو صفات بیان کی ہیں یہ مؤمنین کی صفات ہے۔ ثم وصف ہؤلاء المؤمنین بقولہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اس قول کے اندر مؤمنین کی چند صفات ذکر کی ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی قد افلح المؤمنون کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اب مؤمنین کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن کون ہے؟ جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ وما عطف علیہ، اسی پر عطف ہے۔ والخشوع منهم من جعله من افعال القلوب كالخوف والرہبہ، یعنی خشوع کس کو کہیں گے؟ تو بعض لوگوں نے کہا ہے یہ دل کا کام ہے، خشوع کا پیدا کرنا دل میں ہوتا ہے، جیسا کہ ڈر اور رہبت۔ تو یہ خشوع گویا کہ دل سے ہونا چاہیے، تو نماز جب پڑھیں گے تو دل سے پڑھیں گے اور دل میں خشوع خضوع ہونا چاہیے۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے خشوع کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے، یعنی جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ ہاتھ پیر ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے یا ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے، بالکل اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ، اور خصوصی طور پر وَتَرْكُ الْالْتِفَاتِ وَالْعَبَثِ، تاک جھانک کو ترک کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، اور لا یعنی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، اسی کو خشوع کہیں گے۔ تو دونوں معنی صحیح ہے، خشوع دل سے ہونا چاہیے، نماز پڑھتے وقت اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے، اور ظاہری طور پر اعضاء و جوارح بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ ہونا چاہیے، اپنی نگاہ کو ادھر ادھر نہ لے جائیں بلکہ سجدہ کی جگہ میں رکھیں۔
وَهُوَ فِي اللُّغَةِ السکون، اور خشوع کا لغوی معنی ہوگا سکون، تواضع اور ڈر، عاجزی اور انکساری۔ تو یہ سب خشوع کے معنی کیے گئے ہیں، جو کہ تمام معنی اپنی اپنی جگہ درست ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خشوع نماز کی سنتوں میں سے ہے یا پھر فرائض میں سے ہے؟ یعنی اگر خشوع نماز کے اندر نہ پیدا کریں تو کیا نماز باطل ہو جاتی ہے، یا پھر نماز تو ہو جائے گی لیکن اتنا ثواب نہیں ملے گا؟ یہ بیان انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔